بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ملک کے لیے لڑنا صرف عمران خان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آج جو سازش کے مزید پردے چاک ہوئے ہیں اور پردے ہٹے ہیں، اس کے بعد اگر عوام اپنا ملک واپس نہیں لے گی تو یہ عوام چوروں کی چراگاہ بنا دیا گیا ہے، اور عوام کو بچانے کے لیے دوبارہ کوئی شخص اگلے 100 سال تک کھڑا نہیں ہوگا۔ ناظرین، جو سکینڈل آج سامنے آیا ہے، جس کے بارے میں آپ کو ہم اشارتاً آگاہ کرتے چلے آئے ہیں، اب تو گواہیاں آ گئی ہیں۔ شہباز شریف کے منی لانڈرنگ کے کیس کے جو پروسیکیوٹر تھے، انہوں نے آج ARY کے رپورٹر نعیم اشرف بٹ کو انٹرویو دیا ہے، اور اس میں انہوں نے جو بات کی ہے، عمران خان نے بھی اس کی توثیق کی ہے اپنی سپیچ میں۔ عمران خان نے کیا کہا ہے پہلے یہ سنیں، پھر میں آپ کو پوری کہانی بتاتا ہوں۔ جتنا انہوں نے انٹرویو میں بتایا وہ بھی، اور اس سے زیادہ بھی، کس نے شہباز شریف کی حکومت بنائی، کس کو پہلے ہی پتا تھا کہ حمزہ شہباز کی حکومت بنے گی، اور یہ سارے معاملات میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس ملک کو بیچا گیا ہے، چوروں کے آگے بیچا گیا ہے، اور سب نے مل بانٹ کے کھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سب چیزوں سے پردہ ہٹے گا، لیکن پہلے آپ یہ سنیں کلپ جو عمران خان نے آج بات کی ہے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب میں چیف ایگزیکٹو تھا، میں پرائم منسٹر تھا، تو کون یہ آرڈر کر رہا تھا۔ پہلے یہ سنیں، میں آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ ایک ٹی وی چینل پہ انٹرویو آ رہا ہے اس کا، جو ذوالقرنین پروسیکیوٹر تھا FIA کا، اس نے کہا مجھے روکا گیا ہے۔ ابھی ہماری حکومت تھی، سوچیں حکومت میری ہے اور پروسیکیوٹر کو روکا گیا شہباز شریف کے کیسز کے اوپر۔ اس نے انٹرویو دیا ابھی، کس نے روکا اسے؟ میں چیف ایگزیکٹو تھا، یہ روک کون رہا تھا اس کو روکا گیا، ان کے اوپر کیس نہیں کرنے دیے، ان کو بچایا گیا، اور پھر ان کو اوپر مسلط کیا، اور اس نے اوپر آ کے کیا کیا؟ سب سے پہلے FIA کا صفایا کیا، جو لوگ انویسٹیگیٹ کر رہے تھے ان کو فارغ کر دیا۔ وہ جو ڈاکٹر رضوان ہے، اس نے اس کا بھی مینشن کیا، اس کے اوپر پریشر ڈالا۔ دوسرے بیچارہ جو انویسٹیگیٹر تھا، میرے خیال میں اس کا نام اصغر تھا، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ تو پہلے تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ لوگ اگر اوپر بیٹھ گئے تو اس ملک کی اصل تباہی ہے، کیونکہ رول آف لا ختم ہو جائے۔ یہ ناظرین آپ نے دیکھ لیا، عمران خان نے واضح بتا دیا ہے کہ روکا گیا۔ کس نے روکا میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ ایڈ کر دوں، پھر آگے بتاتا ہوں۔ تحریک انصاف کے لوگوں کے ابھی یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، ابھی بلکہ کامیاب نہیں ہوئی تھی تو یہ خبریں چلنا شروع ہو گئی تھی کہ حکومت کے سارے نام سٹاپ لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں لوگوں کے، تاکہ کوئی ملک سے نہ باہر جا سکے۔ عمران خان کے جو سوشل میڈیا پہ فوکل پرسن تھے، ان کے گھر آ کے بدتمیزی کی گئی، ان کو بھی اٹھا لیا گیا۔ یہ کون آرڈرز کر رہا تھا؟ آپ کو میں تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا۔ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے، مجھے اب یاد نہیں کہ میں ان کا پروگرام دیکھتا نہیں ہوں اینیمور، لیکن ایک کلپ کسی نے میرے ساتھ شیئر کیا تھا، کافی ٹائم پہلے کا یہ کلپ ہے۔ انہوں نے کہا جی میری ادارے کے لوگوں سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی ہم نے لسٹیں بنائی ہوئی ہیں تحریک انصاف کے لوگوں کی، ایک دفعہ ان کی حکومت جانے دیں، جو سوشل میڈیا پہ بہت شور ڈالتے ہیں نا، ہم دیکھ لیں گے ان کو۔ کچھ اس طرح کی انہوں نے بات کی تھی، میرے الفاظ غلط ہو سکتے ہیں لیکن مور اور لیس انہوں نے یہ بات کی تھی۔ اب یہ سمجھ لیں کہ کتنا خطرناک کھیل کھیلا گیا اس ملک کے ساتھ۔ وہ لوگ جو ملک کے ساتھ کھڑے تھے، ریاست کے ساتھ کھڑے تھے اور لڑ رہے تھے، ان کو غدار بنایا جا رہا ہے، ملک دشمن بنایا جا رہا ہے، پروپیگنڈا کرنے والا بنایا جا رہا ہے۔ خطرناک ترین ایک ویڈیو جو کل ریلیز کی گئی، میں آپ کو اگلی ویڈیو میں وہ لازمی سنانا چاہتا ہوں، اس کو میں ہسٹری کا حصہ بنانا چاہتا ہوں۔ دو ہیں اس کے ورژن، ایک ورژن جو مبینہ طور پہ حلق نے بنوا کے اپنے ایک کسی سے جو ہوتے ہیں ان کے لوگ، ان کو واٹس ایپ پہ فارورڈ کرتے ہیں کہ یہ کر دو وہ کر دو، ان سے ٹویٹ کروایا، اور اس کے جواب میں اصل ورژن جو ہونا چاہیے تھا وہ ایک صاحب نے کیا، اور میں آپ کو وہ دونوں سناؤں گا لیکن اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔ کوشش کیا ہو رہی ہے، میں جیسے آپ کو بتا چکا ہوں کہ عوام کو ادارے سے دور کیا جا رہا ہے، عوام کے دل میں ادارے کے لیے نفرت پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ ناکام ہوں گے، حلق بھی ناکام ہوگا، اس کے جو فورن بیکرز ہیں وہ بھی ناکام ہوں گے۔ یہ بڑی سازش ہے، جو انڈیا کام نہیں کر سکا وہ یہ حلق سنگل ہینڈڈلی کر رہا ہے، کہ قوم کو ادارے سے متنفر کر رہا ہے۔ تو میں آپ کو اب بتاتا ہوں، یہ جو پروسیکیوٹر ہیں ذوالقرنین، انہوں نے یہ کہا کہ مجھے آرڈر آیا حوالہ دے کر کہ DG FIA نے کہا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، کہ اب آپ نے ان کا کیس پرسو نہیں کرنا، کیونکہ شہباز شریف وزیر اعظم بننے والے ہیں اور حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بننے والے ہیں۔ حمزہ شہباز عدم اعتماد کے کتنے ٹائم بعد وزیر اعلیٰ بنا، کٹ پتلی جو بھی بنا، اور وہ بھی جعلی ووٹوں سے بنا، وہ بھی ثابت ہو گیا سپریم کورٹ سے۔ یہ کون تھا جس کو اس ٹائم پہلے سے پتا تھا کہ یہ وزیر اعلیٰ بننے والا ہے اور اس کے خلاف کیس کو اب روک دو؟ یہ کون تھا؟ یہ کہاں بیٹھا ہوا تھا؟
میں بتاتا ہوں نا، کوئی اور بولتا تو نہیں، اور عمران خان کی ذمہ داری ہے. یہ تھا انکریڈیبل ہلک جو سارے کام کروا رہا تھا. میرے پاکستانیوں، اس ملک سے غداری کی گئی ہے اور ہمیں بولنا پڑے گا، ورنہ یہ لوگ، میں آپ کو آج معلومات کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں، فیصلہ کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو نہیں آنے دینا. عوام 22 کروڑ کی 22 کروڑ اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے، ہم نے اس کو نہیں آنے دینا. یہ صرف تب پیچھے ہٹیں گے جب ہم ان کو پش کریں گے. اگر آپ نے پش نہ کیا، نہ یہ الیکشن ہونے دیں گے شفاف اس ملک میں کبھی بھی، ابھی ہونے دیں یا 2023 میں، نہ یہ شفاف الیکشن ہونے دیں گے. ایکول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی، نہیں ملے گی. انہوں نے فیصلہ کر لیا، یا روکیں گے یا دھاندلی کریں گے. یہ فیصلہ کر چکے ہیں، فیصلے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. صرف عوام روک سکتی ہے. اس نے اپنی طاقت دکھا کے ان کو مجبور کیا کہ ایک ٹویٹ تو انہیں ڈیلیٹ کروانی پڑی ہے. اب تک جو سامنے آئی ہیں چیزیں، ٹویٹ انہوں نے ڈیلیٹ کروانی پڑی ہے، جو انہوں نے بہت خطرناک ایک چال چلی گئی تھی ریاستی ادارے اور عوام کو لڑانے کی. بڑی خطرناک چال تھی میرے پاکستانیوں، لیکن ہم یہ سارے ناکام رہے ہیں. کیوں؟ یہ قوم ادارے سے بہت پیار کرتی ہے. آپ یہ پیار ختم نہیں کر سکتے صرف چند لوگوں کی ذاتی خواہشات کی وجہ سے. تو عمران خان آج بول پڑے ہیں کہ یہ کون تھا جو یہ فیصلے کروا رہا تھا، یہ کون ہے جو انہیں بچاتا رہا. اور میں آپ کو یہ بات 2-2.5 سال سے بتا رہا تھا. تب لوگ کہتے تھے آپ اداروں کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کریں. میں ادارے کے خلاف کبھی بات کی نہیں ہے. میں تو آپ کو ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ لیئرز ہوتی ہیں. کچھ ریٹائرڈ، اب تو پتہ چل گیا نا، ایک سسر صاحب کے بھی قصے ہیں، ایک کسی میاں مٹھو کے بھی قصے چلتے ہیں. اب تو آپ لوگوں کو پتہ ہے نا. میں تو آپ کو لیئرز کہتا تھا کہ لیئرز، آپ غلط سمجھتے ہیں کہ میں ادارے کی بات کر رہا ہوں. لیئرز کچھ ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں، کچھ طاقتور بزنس مین ہوتے ہیں، اور ریٹائرڈ لوگوں میں صرف طاقتور ادارے کے طاقتور لوگ نہیں ہوتے، ریٹائرڈ ججز بھی ہوتے ہیں. ابھی جیسے یہ خبریں چل رہی ہیں جی کہ عمران خان کو پیغام ریٹائرڈ جج اور ریٹائرڈ جرنیلوں نے بھیجا. اگر یہ سچ مان لیں تو اس کا مطلب یہی لیئرز ہیں نا. کبھی پازیٹیو کام کرتے ہیں، کبھی نیگیٹو کرتے ہیں. ریٹائرڈ ججز ہوتے ہیں، اس میں ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہوتے ہیں، ریٹائرڈ طاقتور ادارے کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں طاقتور بزنس مین ہوتے ہیں، اور یہ لیئرز ہیں. یہی حکومتیں بناتی اور گراتی ہیں. اور جو حلق ہے وہ ظاہر ہے کہ مین کیونکہ طاقت رکھتا ہے تو وہ سارے موروں کو ہلا سکتا ہے. بس یہ ہے اصل چیز. اس ملک کی ساری کہانی ٹوٹل یہ ہے. اب یہ جو سازش ہے اتنی حد تک ننگی ہونے کے باوجود، آپ یہ دیکھیں کہ میں آپ کو ایک اور نشانی بتا دیتا ہوں، پھر میں آپ کو وہ وجوہات بتاتا ہوں. امریکہ کے انڈر کئی ادارے ہیں، ہیومن رائٹس، امریکہ ان کو انفلوئنس کرتا ہے. اس لیے وہ کبھی بھی اسرائیل کو کنڈیم نہیں کرتے، کبھی بھی بھارت کو کنڈیم نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے کہ تیسرا کون سا ملک ہے اب جس کو وہ کنڈیم نہیں کر رہے؟ یہ وہ ادارے ہیں کہ حامد میر نے جب بیانات دیے فوج کے جرنیل کو سنگل آؤٹ کر کے، اور وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں فرمائشی پروگرام تھا، حلق کی طرف سے کروایا گیا تھا. میں آپ کو آج بتا رہا ہوں حلق کی طرف سے وہ فرمائشی پروگرام تھا، اور اسی لیے ان کے ہٹتے ہی اس سیٹ سے جب دوسرے آئے تو حامد میر بحال ہو گیا. بہرحال یہ ایک علیحدہ وقت کا ٹاپک ہے. جب یہ باتیں ہوئیں حامد میر پروگرام سے ہٹے، تقریباً ساری عالمی جو تنظیمیں تھیں پریس سے ریلیٹڈ، یا ان سب نے حامد میر کی سائڈ لی. اب ارشد شریف پہ کیس بن رہے ہیں، غداری کے کیسز بن رہے ہیں، کیا منافرت پیدا کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. ارشد شریف کے خلاف ہے، عمران ریاض خان، صابر شاکر، سمیع ابراہیم، ان کے خلاف کیس ہیں. ایک آپ کو نظر نہیں آئے گی تنظیم جو ان کے حق میں بات کرے، اور یہ سازش کی بہت بڑی نشانی ہے. اگر امریکی سازش نہ ہوتی تو یہ ساری تنظیمیں بھی شور شرابہ مچاتی، نہیں مچا رہی. پورے میڈیا پہ آپ کو بلیک آؤٹ نظر آ رہا ہے، کوئی ایک بندہ ان کے حق میں بات نہیں کر رہا. آپ کو یہیں سے نظر آئے گا کہ سازش ہو رہی ہے. اب میں آپ کو فردر کچھ بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں پروسیکیوٹر جو ذوالقرنین ہے، وہ کہتے ہیں شہباز شریف کا کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، 6 مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ ان کو سزا ہو جانی تھی. کتنے عرصے میں؟ 6 مہینے میں. اور آپ کو یاد ہوگا میں آپ کو کہتا تھا کہ اگر عمران خان 2023 تک اپنی حکومت پوری کر گئے، اگر کا لفظ میں ہمیشہ استعمال کرتا تھا، تو شہباز شریف نائل ہوگا، جیل میں ہوگا. پورا شریف خاندان سیاست سے یہ غلاظت کا ڈھیر باہر ہو جائے گا. اب ان کو بچایا گیا ہے اس چیز سے، یہ سمجھ لیں کیوں بچایا گیا. اب میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. ریمنڈ بیکر نے اپنی کتاب میں لکھا کہ نواز شریف نے 160 ملین کا کوئی کک بیک یا کوئی کرپشن یا جو بھی کی وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ تو اس نے لکھا ہوا ہے، عمران خان اس کو کئی بار کوٹ کر چکے ہیں. لیکن جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس سے نیچے لکھی ہے. اس نے کہتا ہے یہ سزا ہو گئی، اسے لائف امپریزنمنٹ ہوگی، لیکن شریف خاندان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، انہیں کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں تھا. کیوں؟ مشرف نے اپنی طاقت کو کنسولیڈیٹ کرنا تھا، اور وہ کرنے کے لیے میں اب آپ کو اپنے الفاظ میں پہلے بتا دوں، سچویشن ایکسپلین کر دوں تو آپ کو یہ سمجھ آئے گا.
مشرف کو ظاہر اپنے سارے جرنیلوں کی، کور کمانڈرز کی، فارمیشن کمانڈر سب کی سپورٹ چاہیے تھی، ٹھیک ہے. ان کے بغیر ظاہر ہے آپ مارشل لا قائم نہیں رکھ سکتے اگر آپ کے پاس سپورٹ نہ ہو، ٹھیک ہے جی. یہ ان کی ایک لحاظ سے کابینہ ہوتی ہے. لکھتا ہے ریمنڈ بیکر کہ شریفوں کو جرنیلوں کی کرپشن کی تمام تفصیلات پتہ تھیں. یعنی مشرف یہ رسک نہیں لے سکتا تھا کہ اپنے جو اس کے لوگ ہیں، یعنی اپنے جو جرنیل یا کور کمانڈر یا جو بھی لوگ ہیں، ان میں سے کسی کی کرپشن نواز شریف بے نقاب کر دے، بدنام کر دی. اور مارشل لا جو شروع میں ہی انپاپولر ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے اگر سارے آپ کے قریب کے لوگ جو ہیں ان کی چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں، وہ پھر آپ کی سپورٹ چھوڑ دیتے ہیں. اور مشرف کمزور ہو جاتا تو اس کے لیے اقتدار میں رہنا مشکل ہو جاتا. سو نواز شریف کو کیونکہ ساری کرپشن کا پتہ تھا، وہ کہتا ہے کہ یہ وجہ تھی کہ اسے کسی قسم کا ڈر نہیں تھا اور بعد میں آرام سے اس کو ملک سے باہر بھیج دیا گیا. یہ وجہ وہ بتاتا ہے. اب آپ نے دو چیزوں کو جوڑنا ہے. عمران ریاض خان نے جو ریسنٹلی حوالہ دیا تھا، چودھری غلام حسین صاحب نے کہا جی کہ ہمیں خود بتایا گیا ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے ادارے کی، نام لینا میں ضروری نہیں سمجھتا. جب سی پیک کی پہلی انویسٹمنٹ 19 ارب ڈالر کی آئی تو 9 ارب ڈالر یہ کھا گئے، مسلم لیگ نون والے یا شریف خاندان کھا گیا. اب اگر آپ نے ایک طرف یہ بتایا ہوا ہے لوگوں کو، یا تو آپ یہ مانیں کہ آپ جھوٹ بولتے رہیں، لیکن اگر آپ نے یہ لوگوں کو بتایا ہوا ہے اور یہ واقعی سچ تھا، تو اب شریف خاندان کی مدد کر کے انہیں اقتدار میں لانے کی وجہ صرف دو سمجھ آتی ہیں. ایک یہ کہ ریمنڈ بیکر کی کتاب میں جیسے لکھا ہے کہ ان کو آپ کے رازوں کا پتہ ہے، آپ کی کرپشن کا پتہ ہے، آپ کی باہر جائیدادوں کا پتہ ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ کیسے انہوں نے یہ گیم کھیلی ہے شریفوں نے. یا نمبر دو، اس 9 ارب ڈالر میں سے اپنا حصہ سب نے وصول کر لیا ہے. یہ دو چیزیں سمجھ آتی ہیں. الزام نہیں لگا رہا، صرف یہاں پہ آپ کے سامنے چیزیں رکھ رہا ہوں کہ ممکنات کیا ہو سکتی ہیں. آپ کو یاد ہے کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ کے حوالے سے جو انہوں نے پاپا جونز کی ایک کیمپین چلائی تھی، اگر سازش نہیں ہوئی نا، اگر ان کو یہ کٹ پتلیاں خود لے کر نہیں آئے اپنی کٹ پتلیوں کو، تو پھر یہ ان کے خلاف کیس چلائیں. کیونکہ یہ یہی کہتے تھے نا عمران خان سے، اس کے خلاف کیس کرو، یہ کرپشن ہے، یہ پاپا جونز کیسے اس نے بنایا، اتنی جائیدادیں کیسے بنائیں، یہ تب کرنل تھے تو اتنی جائیدادیں ان کی امریکہ میں کیسے بن گئیں. اب ان کی حکومت ہے، ان سے کہیں کریں کیس. چیلنج ہے میرا ان کو، جنرل عاصم سلیم باجوہ کے خلاف کریں کیس کرپشن کا، اگر اس ٹائم سچے تھے. لیکن یہ کیس کے لیے نہیں تھا، یہ شور یہ تھا کہ ہمیں سب سے بڑے کی بھی کرپشن کا پتہ ہے یا اس کی جائیدادوں کا پتہ ہے، ہم اس کا نام لے رہے ہیں، اگلی دفعہ تمہارا نام لیں گے، سوچ لو. اصل وجہ عمران خان کو نکالنے کی امریکہ کی اڈے ہی بنے ہیں، اڈے یا ایئر اسپیس. لیکن یہاں سے جو اتنی مدد کی جا رہی ہے، یہ ملٹیپل ریزنز ہیں، جسٹ امریکہ نہیں ہے، یہ سمجھ لیں. ورنہ اتنا کمپرومائزڈ کوئی نہیں ہو سکتا. میں نہیں مان سکتا کہ عوام ایک سائڈ پہ کھڑی ہو اور آپ کو نظر آ رہا ہو اور آپ اس کے باوجود انہیں فل سپورٹ دیں، یہاں تک کہ ایسی دہشت گردی آپ کریں اپنی نہتی عوام کے خلاف. کسی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے، کسی کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، عورتوں بچوں کو مارا گیا، عورتیں بچے ان کے ظلم کا شکار ہوئے. کس کی مدد سے؟ حلق کی مدد سے، جس نے فری ہینڈ دیا اور رینجرز پرووائڈ کیے کہ آپ ان کو ساتھ لیں اور کریں ظلم. یہ سارا کچھ پاکستان میں ہوا ہے. کیوں؟ دے آر آل کمپرومائزڈ. اب کھل رہی ہیں نا، زیادہ زیادہ جہتیں کھلتی جا رہی ہیں صورتحال کی. تو اس صورتحال میں تحریک انصاف کے پاس رستہ کیا ہے، میں آپ کو جلدی جلدی بتا دیتا ہوں، ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے. پنجاب میں تحریک انصاف آپ کچھ نہیں کر سکتے، نہ یہ حمزہ کو عدالت ہٹائے گی. الیکشن کمیشن کو بالآخر نوٹیفائی کرنا پڑے گا ان کے 5 جو ممبرز ہیں. اس کے بعد جو الیکشن آ رہے ہیں جولائی میں، 20 سیٹوں پر ہو رہے ہیں، تحریک انصاف کو ان میں سے میکسیمم سیٹیں جیتنے کی کوشش کرنی پڑے گی. اگر یہ جیت جاتے ہیں اور کاف لیگ ان کے ساتھ رہتی ہے تو یہ حمزہ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس فائل کریں. اگست میں 7 دن میں ووٹنگ ہو جائے گی، یعنی اینڈ آف جولائی یہ فائل کریں، اگست میں ووٹنگ ہوگی، حمزہ باہر ہو جائے گا. کیونکہ اب آپ اپنی پارٹی کے خلاف تو ووٹ دے ہی نہیں سکتے نا ایسے موقع پہ، وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا. سو حمزہ آؤٹ ہوگا شیورلی، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد تحریک انصاف کے پاس 2 آپشن ہوں گے، یا تو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے چودھری پرویز الہی کو، یا یہ کیا جائے کہ آپ بنیں اور اسمبلی توڑ دیں. سینٹر میں اب کیا طریقہ ہے تحریک انصاف کے پاس؟ یہ جو چودھری ہیں یہ واپسی چاہتے ہیں پنجاب میں. اگر شہباز شریف کی حکومت عمران خان نے واقعتاً گرانی ہے تو چودھریوں کو ایک لالچ دیا جا سکتا ہے، جو میں مشورہ دینا چاہتا ہوں. 20 سیٹوں پہ الیکشن ہو رہی ہیں، تحریک انصاف ظاہر ہے انہی کی سیٹیں تھی تو حق بھی انہی کا بنتا ہے لڑنے کا. چودھریوں کو وہ سیٹیں جس پہ آزاد لوگ جیت کے آئے تھے اور شامل ہوئے تھے پارٹی میں، یا ترین گروپ یا جو بھی ہیں، وہاں پہ 2-3 MP کی سیٹیں دے دیں چودھریوں کو، اور سینٹر میں چودھریوں سے کہیں کہ آپ نے جو 2 ووٹ دیے ہیں شہباز کو وہ واپس کریں تاکہ ہم عدم اعتماد لے کے آئیں شہباز کے حوالے سے. کچھ دور کچھ لو ہی ہوتا ہے نا. 3 MP کی سیٹیں انہیں دیں اور 2 MNA کی سیٹیں ان سے واپس لیں، فوراً شہباز کے خلاف عدم اعتماد آئے گی اور شہباز شریف فارغ ہو جائے گا. یہ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ ہمیں ابھی موجودہ جو ان لائن ہے کسی پہ بھی بھروسہ نہیں ہے، مجھے نہیں ہے کم از کم. تو ہمارا اعتماد بحال ہونے میں بڑا وقت لگے گا، اور وہ تب ہی پتہ چلے گا جب
शहबाज शरीफ का ये केस चलने दिया जाएगा, वो जेल में होगा अगले 6 महीने में, जैसे कहा साबिक प्रोसिक्यूटर ने, फिर हमें समझ आएगा कि इदारे काम कर रहे हैं और इसमें सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अहम किरदार है। लेकिन तहरीक इंसाफ को शायद ये कड़वी गोली अब लेनी पड़ेगी और 2-3 महीने वेट करना पड़ेगा। लॉन्ग मार्च इस हुकूमत को कमज़ोर करेगा और हुकूमत तब गिरेगी अगर आप वाकई ही मल्टी मिलियन की तादाद में बाहर निकल आते हैं। 2 से 3 मिलियन लोग अगर इस्लामाबाद पहुंच जाएं, मैं आपको बता रहा हूं, खड़े खड़े हुकूमत खत्म हो जाएगी, ये फरार हो जाएंगे मुल्क से। लेकिन इतने लोगों का पहुंचना ज़रूरी है और आप पहुंचेंगे इस बार तो तब भी हल है, नहीं तो दूसरा हल यही है कि आप जुलाई अगस्त तक ये हुकूमत गिरा सकते हैं पंजाब में सारे मामलात को ठीक करके। ये है तरीके इंसाफ को अब स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, इसमें से देखना पड़ेगा कौन सी ज़्यादा सूटेबल है और उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इंगेज रखना पड़ेगा। अगर सारे इदारे एक पेज पर हैं तो फिर आपको ज़ाहिर है दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, जिसकी तरफ इमरान खान ने आज इशारा भी किया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट हमें अलाउ नहीं करती कि मार्च हमारा हक नहीं है तो फिर हम दूसरे तरीके से भी करेंगे मार्च, और फिर शायद वो दूसरा रास्ता ही होगा जिसके बारे में फवाद चौधरी ने भी आज कहा है कि फिर नरम इनकलाब नहीं होगा, फिर वो दूसरे वाला इनकलाब ही होगा। तो देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाती है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।